میڈم جی یہ بتائیں کہ مختلف کھیلیں جو آپ بہت یہ آپ کا اچھا اقدام ہے جو نوجوان نسل کو کھیلوں کی طرف راغب کر رہی ہیں. یہ بتائیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ مختلف فیڈریشنوں میں سیاست ہے اور وہ جی من پسند بچوں کو آگے آنے دیتے بالکل. ہیں. آپ اس کی کیسے حوصلہ شکنی کریں گے کہ جو ٹیلنٹڈ بچے ہیں وہ سامنے آئیں؟ اور دوسرا ہم نے آپ سے ایک گزارش کی تھی کہ ہم جو سپورٹس کے صافی ہیں ان کی ایک سٹنگ اپنے ساتھ رکھیں نا, ہم آپ کو اس کا وے بتائیں گے کہ کہاں کہاں خامیاں ہیں ان کو دور کر کے تاکہ نوجوان نسل کھیلوں میں آگے آ سکے. بالکل ٹھیک ہے. یہ جو سٹنگ ہے یہ تو ہم اگلے ہفتے ہی کر لیتے ہیں. بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے سارا منسٹری کے لوگ, تو اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ کے ساتھ فائنل کر لیتے ہیں. جہاں تک یہ فیڈریشن کی سیاست کا, اور آپ نے صحیح کہا کہ فیورٹزم کا بہت ایشو تھا, اور جب ہم نے یہ پروگرام شروع کیا تو یہ ہمارے سامنے آیا, اور بڑے ہی ایک بڑی مجھے ایک ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی دیکھتے ہوئے. اور مجھے اس میں کوئی آر نہیں ہے بتانے میں کہ مجھے ہاکی کے ٹرائلز بیچ میں روکنے پڑے, اور میں نے روکے, اور اس کے بعد ہم نے ایک نیشنل لیول کے اوپر ایچ ای سی کے تھرو ایک سلیکشن کمیٹی بنائی جو کہ ایک نیوٹرل کمیٹی تھی. اس میں ہر طرح کا جو ایک آپ کہہ لیں گروپ کا بندہ تھا وہ ریپرزینٹ کرتے تھے, اور پھر اس نیشنل کمیٹی کے تھرو جو ہے ہم نے کوشش کی کہ یہ سلیکشن وہ لوگ ہر جگہ ہر وینیو پہ موجود ہوں اور سلیکشن کا حصہ بنے. اور پھر ہم نے والی بال کے لیے بھی بالکل ایسا کیا, ایک نیشنل لیول پہ ایک اسٹیئرنگ کمیٹی, ایک سلیکشن کمیٹی بنائی, اور فٹ بال کے لیے بھی بالکل ایسا ہی کیا جائے گا. سونیا دیکھیے جو لیپ ٹاپ پروگرام ہے یہ میاں شہباز شریف صاحب کے اور میاں نواز شریف صاحب کے کہنے پہ ایک بالکل میرٹ بیس پروگرام ہے, اور اس میرٹ کو برقرار رکھنے کے لیے بڑے اس کے اسٹرنجنٹ قسم کی جو ہے وہ کوالیفیکیشن ہے, جس میں یونیورسٹیز کی طرف سے ہمیں میرٹ لسٹ آتی ہے. پہلے ان کا ڈپارٹمنٹ اس کو ویریفائی کرتا ہے, پھر وائس چانسلر ویریفائی کرتا ہے, پھر ایچ ای سی ویریفائی کرتا ہے, پھر لسٹ پبلک ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے مخالفین ہمیں اینٹی کرپشن کے اندر اور نیب کے اندر لیپ ٹاپ پروگرامز کو پروونشل کو بھی اور فیڈرل کو بھی لے کے گئے, تو مطلب چند مہینوں میں اس پہ کلین چٹ ملی کہ وہ ایبسلیوٹلی وہ بالکل ٹرانسپیرنٹ پروگرام تھا. تو اس لیے اس کو لمٹ کیا جاتا ہے تعلیمی اداروں پہ. مگر جو بچے باقی کے جو پروگرامز ہیں, جس طرح میں آپ کو بتایا کہ بزنس لونز, ایگریکلچر لونز کا پروگرام ہے, وہ ان بچوں کے لیے تھا جن کے پاس ایسٹ نہیں ہے, کولیٹرل نہیں ہے, لیکن ان کو ایکسیس ٹو فائنانس ہم دیں, ان کو اتنے پیسے ضرور دیں کہ وہ اپنا چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر سکیں. وہ قرضہ لے کے بچوں نے سافٹ ویئر ہاؤسز کھولے, وہ قرضہ لے کے بچوں نے کریانہ سٹور کھولے, کسی نے ٹریکٹر لیا, کسی خاتون نے گائے بھینسیں خریدیں, سیلونز کھولے خواتین نے. تو یہ وہ تھا جو کہ ایسے بچوں کے لیے تھا جو تعلیم نہیں لے سکے یا تعلیم لے سکے ہیں اور ایک اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں. اسی لیے اسی طرح جو نیشنل انوویشن ایوارڈ ہے اس کی اوپن کال ہے, اس میں کوئی تعلیم کا نہیں ہے, کسی بھی بچے کو اچھا آئیڈیا آ سکتا ہے, وہ اپنا آئیڈیا جو ہے وہ پچ کر سکتا ہے. تو یہ جو مختلف پروگرامز ہیں, ٹیلنٹ ہنٹ بھی ہوتا تو یونیورسٹیز کے اندر ہے, لیکن اوپن کال ہے, جو بچہ بھی کھیلنا چاہتا ہے اس کو بالکل اوپن کال ہے کہ وہ آئے اور اس کا حصہ بنے. تو لیپ ٹاپس کے علاوہ کیونکہ اس میں میرٹ کا ایک رکھنا بہت ضروری تھا, اس میں اس کی فائنینشیل ایک امپیکٹ ہے, اس کی وجہ سے اس کو یونیورسٹیز اور کالجز تک جو ہے وہ لمٹ کیا گیا تھا. عثمان مظفر آئی ٹی وی. میڈم جیسے کہ آپ اسٹوڈنٹ کے حوالے سے بات کر رہی ہیں, تو بہت سے اسٹوڈنٹ تقریباً 11,000 کے قریب لوگ جو ہے وہ تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے گرفتار ہیں, تو ان میں بہت سے یونیورسٹی اسکولس کے اسٹوڈنٹ ہیں. تو آپ حکومت کو ایسی ایڈوائز کریں گی کہ وہ جو ان کو ریلیو کیا جائے جو یونیورسٹیز اور کالجز کے اسٹوڈنٹ ہیں جن کو گرفتار کر رکھا ہے حکومت؟ دیکھیے اس کے اندر ایک ہوتی ہے پولیٹیکل پروٹیسٹ, جو کہ آپ کا ایک رائٹ ہے کہ آپ سیاست کے اندر پروٹیسٹ کریں, وہ پیسفل ہوتی ہے. ہم نے جب ہم حکومت میں بھی تھے تو ہمارے ایسے حالات ہمارے ارد گرد بنائے گئے تھے کہ ہم حکومت میں ہوتے ہوئے بھی کافی دفعہ پروٹیسٹ کر رہے ہوتے تھے. کبھی آپ کو نیب کے دفتر کے باہر ملتے تھے, کبھی آپ کو کوٹ لکھپت جیل کے باہر ملتے تھے, کبھی اڈیالہ جیل کے باہر ملتے تھے, لیکن کبھی
نواز شریف صاحب کی جو جی ٹی روڈ کی ریلی بھی تھی ایک گملہ تک کسی نے نہیں توڑا تھا. دیکھیے پولیٹیکل پروٹیسٹ میں اور آرسن میں, جلاؤ گھیراؤ میں, پولیس کو اٹیک کرنے میں, فوج کو اٹیک کرنے میں, یہ بڑی دو فرق چیزیں, اور ہمیں ان دونوں کے بیچ میں جو ہے وہ اس کو ڈفرینشیٹ کر کے سمجھنا ہوگا ہمیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج میں اپنے یوتھ سے مخاطب بھی ہوں کہ ہمیں ان کو راہ راست پہ لانا ہوگا, اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. وہ بچے جو اس وقت کسی قانون کی خلاف ورزی کی وجہ سے زیر حراست ہیں, ہماری بالکل یہ عین کوشش ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو. جو قانون جس طرح قانون کہتا ہے, قاعدہ کہتا ہے, کانسٹیٹیوشن کہتی ہے, رول آف لاء کہتا ہے, اس کے مطابق جو ہے وہ معاملات آگے چلیں. ہم آپ کو یہ ضرور اشور کرا سکتے ہیں کہ کسی بچے, کسی بچی, کسی بڑے کے ساتھ ہم زیادتی نہیں ہونے دیں گے, مگر جو قانون اور قاعدہ ہے اس کے مطابق چلنا جو ہے وہ ہمیں حکومت ہوتے ہوئے چلنا ضروری ہے. میرے کوشچن ہے کہ جیسے آپ نے بات کی ہے لڑکیوں کے اسپورٹس میں انٹرسٹ کی, تو اس حوالے سے موسٹلی دیکھا گیا ہے کہ اگر لڑکیوں کا انٹرسٹ ہوتا ہے تو ان کے پیرنٹس یا کنزرویٹو فیملی سے بلانگ کرنے والی لڑکیاں موسٹلی آگے نہیں پڑھ پاتی. تو اس حوالے سے کوئی کاؤنسلنگ ایسی ہونی چاہیے انسٹیٹیوٹس میں کہ باقاعدہ پیرنٹس کو بلایا جائے اور ان کو بتائی جائے کہ جس طرح ایجوکیشن کی امپورٹنس ہے ایز ویل ایز اسپورٹس کی بھی امپورٹنس ہے, تو ان کی کاؤنسلنگ کے حوالے سے بھی آپ انسٹیٹیوٹس میں کوئی سیمینارز, کوئی اس طرح کی ایونٹس منعقد کریں تاکہ لڑکیاں جو چاہتے ہوئے بھی آگے نہیں بڑھ پا رہی وہ آگے آ سکیں. یہ آپ کی بڑی اچھی بات ہے. میں آپ کو ایک تو اویئرنیس ڈیفینیٹلی ایک کنسرن ہے اور اس کو ہم ایڈریس بھی کریں گے, یقیناً کریں گے. آپ کا بہت اچھا مشورہ ہے. اس کا جو اس سے زیادہ ایک میں کہوں گی کہ جو ڈائریکٹ امپیکٹ آتا ہے وہ پچھلی حکومت میں ہم نے دیکھا کہ کھلاڑیوں کی روزگار بند کر دی گئی, ان کو ان امپلائی کر دیا گیا. جب ہم حکومت میں آئے تو میاں شہباز شریف نے اس رول کو واپس ریووک کیا اور تمام ڈپارٹمنٹس میں کھلاڑیوں کی جو نوکریاں تھیں, جو روزگار تھی, اس کو بحال کیا. مگر کیونکہ بجٹس بن چکے تھے, کچھ ڈپارٹمنٹس کر سکے, کچھ نہ کر سکے. کوشش ہوگی اس دفعہ سب کر لیں. جب پیرنٹس کو بھی آگے روزگار نظر آتی ہے بچی کے کی, تو وہ اس کو کبھی نہیں روکتے. ہم ایک بچی کو جانتے ہیں, وہ وابڈا کی طرف سے والی بال کھیلتی ہیں. ان کو شاید ویسے اجازت نہ ملتی, لیکن جب وہ وابڈا کی طرف سے کھیلتی ہیں ان کی بجلی مفت ہوتی ہے, اس کو گھر ملتا ہے, اس کو نوکری ملتی ہے, اس کے گھر تنخواہ آتی ہے, تو وہ خود اپنی بچی کو کھیلوں کے لیے چھوڑنے آتے ہیں اور لینے آتے ہیں. تو ہمیں اس طرح کا انسینٹیو کریٹ کرنا ہوگا حکومت ہوتے ہوئے کہ یہ تمام چیزیں جو کھیل ہے اس کے اندر لوگوں کو ایک اکنامک انسینٹیو نظر آئے. آپ دنیا میں کہیں پہ بھی دیکھ لیں, کوئی بھی چیز روزگار کے بغیر ایک اکنامک جب تک اس کی پالیسی نہیں شیپ اپ ہوتی تب تک وہ سکسیزفل نہیں ہو سکتی. ہماری کوشش یہ ہے کہ ان بچیوں کو جب روزگار ملے گا, اس وقت میرا نہیں خیال سے میں بھی اگر نوکری کرنا بند کر دوں تو شاید میرا بھی گھر چلنا بند ہو جائے. تو ہر کسی کو نوکری جو ہے وہ سب سے پہلی اس کی ضرورت ہے. تو جب ہم اس کو انسینٹیوائز کریں گے تو خود بخود لوگ آ گئے. تھینک یو میم. تھینک یو جی.